السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مکرم سامعین، آج کا یہ مضمون قربانی پر مشتمل ہے۔ چونکہ قربانی کا زمانہ کافی قریب ہے، لہٰذا اسی سے متعلق ایک مضمون ہم آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ تو آئیے پڑھنا شروع کرتے ہیں کہ کیا ہے یہ مضمون ہے قربانی کا معنی و مفہوم اور مختصر تاریخ۔ لکھا ہے مفتی رفیق احمد بالاکوٹی صاحب نے۔ اب آئیے، انہوں نے پہلا عنوان ڈالا ہے قربانی کی ابتدا۔ لکھتے ہیں کہ حلال جانور کو بنیت تقرب ذبح کرنے کی تاریخ حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں حابیل و قابیل کی قربانی سے ہی شروع ہو جاتی ہے۔ یہ سب سے پہلی قربانی تھی۔ حق تعالی جل شانہ کا ارشاد ہے، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ بَنِي آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ۔ ترجمہ: اور آپ اہل کتاب کو آدم کے 2 بیٹوں کا واقعہ صحیح طور پر پڑھ کر سنا دیجیے۔ جب ان میں سے ہر ایک نے اللہ کے لیے کچھ نیاز پیش کی تو ان میں سے ایک کی نیاز مقبول ہو گئی اور دوسرے کی قبول نہیں کی گئی۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کے تحت حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ حابیل نے مینڈھے کی قربانی پیش کی اور قابیل نے کھیت کی پیداوار میں سے کچھ غلہ صدقہ کر کے قربانی پیش کی۔ اس زمانے کے دستور کے موافق آسمانی آگ نازل ہوئی اور حابیل کے مینڈھے کو کھا لیا، قابیل کی قربانی کو چھوڑ دیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ قربانی کا عبادت ہونا حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے ہے اور اس کی حقیقت تقریباً ہر ملت میں رہی۔ البتہ اس کی خاص شان اور پہچان حضرت ابراہیم و حضرت اسماعیل علیہم السلام کے واقعے سے ہوئی اور اسی کی یادگار کے طور پر امت محمدیہ پر قربانی کو واجب قرار دیا گیا۔ قربانی کی حقیقت قرآن کریم کی روشنی میں۔ قرآن کریم میں تقریباً نصف درجن آیات مبارکہ میں قربانی کی حقیقت، حکمت اور فضیلت بیان کی گئی ہے۔ سورہ حج میں ہے، وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ۔ ترجمہ: اور ہم نے تمہارے لیے قربانی کے اونٹوں کو عبادت الہی کی نشانی اور یادگار مقرر کیا ہے۔ ان میں تمہارے لیے اور بھی فائدے ہیں، سو تم ان کو نحر کرتے وقت قطار میں کھڑا کر کے ان پر اللہ کا نام لیا کرو، اور پھر جب وہ اپنے پہلو پر گر پڑے تو ان کے گوشت میں سے تم خود بھی کھانا چاہو تو کھاؤ اور فقیر کو بھی کھلاؤ، خواہ وہ فقیر صبر سے بیٹھنے والا ہو یا سوال کرتا پھرتا ہو۔ جس طرح ہم نے ان جانوروں کی قربانی کا حال بیان کیا، اسی طرح ان کو تمہارا تابعدار بنایا تاکہ تم شکر بجا لاؤ۔ اللہ تعالیٰ کے پاس ان قربانیوں کا گوشت اور خون ہرگز نہیں پہنچتا، بلکہ اس کے پاس تمہاری پرہیزگاری پہنچتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان جانوروں کو تمہارے لیے اس طرح مسخر کر دیا ہے تاکہ تم اس احسان پر اللہ تعالیٰ کی بڑائی کرو۔ اس نے تم کو قربانی کی صحیح راہ بتائی، اور اے پیغمبر مخلصین کو خوشخبری سنا دیجیے۔ سورہ حج میں دوسرے مقام پر اسے شعائر اللہ سے قرار دیتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے قرار دیتے ہوئے اس کی عظمت بتائی گئی اور قربانی کی تعظیم کو دل میں پائے جانے والے تقوی خداوندی کا مظہر قرار دیا ہے۔ ارشاد باری ہے، وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ۔ ترجمہ: اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی نشانیوں اور یادگاروں کا پورا اہتمام قائم رکھے تو ان شاعر کا یہ احترام دلوں کی پرہیزگاری سے ہوا کرتا ہے۔ جس کے دل میں جتنا زیادہ تقویٰ ہوگا وہ اتنا ہی زیادہ اللہ تعالیٰ کے شاعر کا احترام کرے گا۔
سابق انبیاء کرام علیہ السلام کی شریعتوں میں قربانی کا تسلسل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت تک پہنچتا ہے، جس کا طریقہ یہ تھا کہ قربانی ذبح کی جاتی اور وقت کے نبی علیہ السلام دعا مانگتے اور آسمان سے خاص کیفیت کی آگ اترتی اور اسے کھا جاتی، جسے قبولیت کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ قرآن کریم میں ہے الذین قالوا ان اللہ عہد الینا الا نؤمن لرسول حتی یأتینا بقربان تأکلہ النار۔ ترجمہ: یہ لوگ ایسے ہیں جو یوں کہتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں حکم دے رکھا ہے کہ ہم کسی رسول کی اس وقت تک تصدیق نہ کریں جب تک وہ ہمارے پاس ایسی قربانی نہ لائے کہ اس کو آگ کھا جائے۔ قربانی کی تاریخ پہلے انسان ہی سے شروع ہو جاتی ہے۔ 5ویں آیت پیش کی وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ۔ ترجمہ: اور آپ اہل کتاب کو آدم کے 2 بیٹوں کا واقعہ صحیح طور پر پڑھ کر سنا دیجئے۔ جب ان میں سے ہر ایک نے اللہ کے لیے کچھ نیاز پیش کی تو ان میں سے ایک کی نیاز مقبول ہو گئی اور دوسرے کی قبول نہیں کی گئی۔ 6 آیت قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ آیت بالا کے تحت امام جساس رازی لکھتے ہیں وَنُسُكِي الْأُضْحِيَّةُ لِأَنَّهَا تُسَمَّى نُسُكًا وَكَذَلِكَ كُلُّ ذَبِيحَةٍ عَلَى وَجْهِ الْقَرَابَةِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى فَهِيَ نُسُكٌ۔ قال الله تعالى ففدية من صيام أو صدقة أو نسك۔ یہاں دوستو واو الف لکھنا چھوڑ دیا ہے جو حمزہ بن چکا ہے زبر آنے کی وجہ سے۔ 12 آئیے ترجمہ پڑھتے ہیں۔ ترجمہ: نسوک سے مراد قربانی ہے، اس لیے کہ اس کا نام نسک بھی ہے۔ اسی طرح ہر وہ جانور جو اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنے کی نیت سے ذبح کیا جائے وہ نسک کہلاتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے ففدیۃ من صیام او صدقۃ او نسک۔ قربانی کے اس حکم کو اللہ تعالیٰ نے ایک اور انداز سے نماز کے تتمے کے طور پر یوں ذکر فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۔ ابن کثیر اس آیت کے تحت رقم تراز لکھتے ہیں قال ابن عباس وعطاء ومجاہد وعکرمۃ والحسن یعنی بذلك نحر البدن ونحوها وكذلك قال قتادة ومحمد بن كعب القرظي والضحاك والربيع وعطاء الخراساني والحكم واسماعیل بن ابی خالد وغیر واحد من السلف۔ یہ ابن کثیر نے لکھا ہے، یہ قرآن شریف کی آیت نہیں ہے۔ ترجمہ ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما، حضرت عطا، حضرت مجاہد، حضرت اکرمہ رحمہم اللہ تعالی سمیت متعدد مفسرین فرماتے ہیں کہ ونحر جو سورہ کوثر میں ہے فصلی لربک ونحر، تو وہ ونحر سے اونٹ کا نحر، اونٹ کی قربانی مطلوب ہے جو قربانی کیے جانے والے جانوروں میں سب سے بڑا جانور ہے۔ اس سے فقہاء نے مسئلہ بھی یکجا فرمایا کہ عید الاضحیٰ پڑھنے والے لوگوں پر لازم ہے کہ وہ نماز عید پہلے ادا کر لے، اس کے بعد قربانی کرے۔ جن لوگوں پر عید کی نماز فرض ہے اگر انہوں نے عید سے پہلے قربانی کر دی تو ان کی قربانی نہیں ہوگی۔ آیت نمبر 8 لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ۔ ترجمہ ہے تاکہ یہ سب آنے والے اپنے اپنے فائدوں کی غرض سے پہنچ جائے اور تاکہ قربانی کی مقررہ دنوں میں خدا کا نام لے جو خدا نے ان کو عطا کیے ہیں، سوائے امت محمدیہ تم ان قربانیوں میں سے خود بھی کھانا چاہو تو کھاؤ اور مصیبت زدہ محتاج کو کھلاؤ۔ اس آیت میں بھی قربانی ہی کا ذکر ہے۔ ہر قوم میں نسک اور قربانی رکھی گئی۔ اس کا بنیادی مقصد خالق کائنات کی یاد، اس کے احکام کی بجاوری، اس جذبے کے ساتھ کہ یہ سب کچھ اللہ کی عطا اور دین ہے۔ یہاں بھی انسان کی قلبی کیفیت کا ایسا انقلاب مقصود ہے کہ وہ مال و متاع کو اپنا نہ سمجھے بلکہ دل و جان سے اس عقیدے کی مشق کرے کہ حق تعالیٰ ہی اس کا حقیقی مالک ہے۔ گویا قربانی کا عمل فتنہ مال سے حفاظت کا درس دیتا ہے۔ آیت نمبر 9 وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ۔ ترجمہ اور ہم نے ہر امت کے لیے اس غرض سے قربانی کرنا مقرر کیا تھا کہ وہ ان چوپایوں کی قسم کے مخصوص جانوروں کو قربان کرتے وقت اللہ کا نام لیا کرے جو اللہ نے ان کو عطا کیے تھے۔
قربانی احادیث مبارکہ کی روشنی میں، یہاں تک قرآن آیات کی روشنی میں سمجھایا۔ اب احادیث مبارکہ حضرت پیش کر رہے ہیں۔ پہلی حدیث عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما عمل ابن آدم من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إهراق الدم وإنه أتى يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأظلافها وإن الدمع ليقع من الله بمكان قبل أن يقع بالأرض فطيبوا بها نفساك۔ ترجمہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے دوستو جہاں کہیں رسول اللہ کا تذکرہ آئے تو آپ بھی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن آدم یعنی انسان نے قربانی کے دن کوئی ایسا عمل نہیں کیا جو اللہ کے نزدیک خون بہانے یعنی قربانی کرنے سے زیادہ پسندیدہ ہو، اور قیامت کے دن وہ ذبح کیا ہوا جانور اپنے سینگوں، بالوں اور کھروں کے ساتھ آئے گا، اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہو جاتا ہے، لہٰذا تم اس کی وجہ سے قربانی کر کے اپنے دلوں کو خوش کرو۔ دوسری حدیث عن زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ قال قال اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ ما هذه الاضاحی قال سنت ابیکم ابراہیم قالوا فما لنا فيها يا رسول الله قال بكل شعرة حسنة قالوا فالصوف يا رسول الله قال بكل شعرة من الصوف حسنة۔ ترجمہ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضوان اللہ عنہم اجمعین نے دریافت کیا، پوچھا کہ اے اللہ کے رسول یہ قربانی کیا ہے؟ فرمایا تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ یعنی ان کی سنت ہے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ پھر اس میں ہمارے لیے کیا اجر و ثواب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جانور کے ہر بال کے بدلے ایک نیکی۔ انہوں نے عرض کیا کہ دمبا وغیرہ اگر ذبح کرے تو ان کی اون میں کیا ثواب ہے؟ فرمایا کہ اون کے ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی۔ تیسری حدیث عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی یوم اضحیٰ ما عمل آدمی فی هذا اليوم افضل من دم یہراق الا ان یکون رحما توصل۔ ترجمہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الاضحیٰ کے دن ارشاد فرمایا آج کے دن کسی آدمی نے خون بہانے سے زیادہ افضل عمل نہیں کیا، ہاں اگر کسی رشتہ دار کے ساتھ اس نے سلوک اس سے بڑھ کر ہو تو ہو۔ حدیث نمبر 4 عن ابی سعید رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا فاطمۃ قومی الی اضحیتک فاشہدیها فإن لك بأول قطرة تقطر من دمها أن يغفر لك ما سلف من ذنوبك قالت يا رسول الله ألنا خاصة أهل البيت أو لنا أول المسلمين قال بل لنا وللمسلمین۔ ترجمہ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا اے فاطمہ اٹھو اور اپنی قربانی کے پاس رہو، یعنی اپنی قربانی کے ذبح ہوتے وقت قریب موجود رہو، کیونکہ اس کے خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرنے کے ساتھ ہی تمہارے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا اللہ کے رسول یہ فضیلت ہم اہل بیت کے ساتھ مخصوص ہے یا عام مسلمانوں کے لیے بھی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے لیے بھی اور تمام مسلمانوں کے لیے بھی ہے۔ پانچویں حدیث عن علی رضی اللہ تعالی عنہ عن علی رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یا فاطمۃ قومی فاشہدی اضحیتک فإن لك بأول قطرة تقطر من دمها مغفرة لكل ذنب ما أنه يجاء بلحمها ودمها توضع في ميزانك 70 ضعفا۔ قال أبو سعيد يا رسول الله هذا لآل محمد خاصة فإنهم أهل لما خصوا به من الخير وللمسلمين عامة قال لآل محمد خاصة وللمسلمين عامة۔ ترجمہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا اے فاطمہ اٹھو اور اپنی قربانی کے پاس ذبح کے وقت موجود رہو، اس لیے کہ اس کے خون کا پہلا قطرہ گرنے کے ساتھ ہی تمہارے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے۔ یہ قربانی کا جانور قیامت کے دن اپنے گوشت اور اپنے خون کے ساتھ
لایا جائے گا اور تمہارے ترازو میں 70 گنا زیادہ کر کے رکھا جائے گا۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول، یہ فضیلت خاندان نبوت کے ساتھ خاص ہے جو کسی بھی خیر کے ساتھ مخصوص ہونے کے حقدار ہے یا تمام مسلمانوں کے لیے؟ فرمایا، یہ فضیلت آل محمد کے لیے خصوصاً اور عموماً تمام مسلمانوں کے لیے بھی ہے۔ 7ویں حدیث، عن علی رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، یا ایھا الناس ضحوا واحتسبوا بدمائها فإن الدمع وإن وقع في الأرض فإنه يقع في حرز اللہ عز وجل۔ ترجمہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، تم قربانی کرو اور ان قربانیوں کے خون پر اجر و ثواب کی امید رکھو، اس لیے کہ ان کا خون اگرچہ زمین پر گرتا ہے لیکن وہ اللہ کے حفظ و امان میں چلا جاتا ہے۔ 7ویں حدیث، عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ما انفقت الورق فی شیء احب الی اللہ من نحر ینحر فی یوم عید۔ ترجمہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چاندی یا کوئی بھی مال کسی ایسی چیز میں خرچ نہیں کیا گیا جو اللہ کے نزدیک اس اونٹ سے پسندیدہ ہو جو عید کے دن ذبح کیا جائے۔ 8ویں حدیث، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من وجد سعة لأن يضحي فلم يضحي فلا يحضر مصلانا۔ ترجمہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص قربانی کرنے کی گنجائش رکھتا ہو پھر بھی قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے۔ 9ویں حدیث، عن حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہما قال، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من ضحى طیبة نفسی محتسبا لأضحیته كانت له حجابا من النار۔ ترجمہ، حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص خوش دلی کے ساتھ اجر و ثواب کی امید رکھتے ہوئے قربانی کرے گا تو وہ اس کے لیے جہنم کی آگ سے رکاوٹ بن جائے گی۔ اب آئیے قربانی کا فلسفہ سمجھیے۔ والثانی یوم ذبح ابراہیم ولده اسماعیل علیہما السلام وانعم اللہ علیہما بأن فداه بذبح عظیم اذ فیہ تذکر حال ائمة الملة الحنفیة والاعتبار بهم في بذل المهج والاموال في طاعة الله وقوة الصبر وفیہ تشبہ بالحاج وتنویہم بہم وشوق لما ہم فیہ ولذلك سنت تکبیر۔ ترجمہ، اور دوسرے عید الاضحیٰ وہ دن ہے کہ جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کا ارادہ کیا اور اللہ تعالیٰ کا ان پر انعام ہوا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بدلے عظیم ذبیحہ یعنی جنتی میڈا عطا فرمایا، اس لیے کہ اس میں ملت ابراہیمی کے ائمہ کے حالات کی یاد دہانی ہے۔ اللہ کی اطاعت پہ ان کے جان و مال کو خرچ کرنے اور انتہائی درجہ صبر کرنے کے واقعے سے لوگوں کو عبرت دلانا مقصود ہے، جس میں حاجیوں کے ساتھ مشابہت ہے اور اس کی عظمت ہے اور ان کی عظمت ہے، اور جس کام میں وہ مشغول ہیں اس میں ان کو رغبت دلانا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تکبیرات تشریق کو مسنون قرار دیا گیا ہے۔ قربانی کی حقیقت، مندرجہ بالا آیات و احادیث کی روشنی میں قربانی کی حقیقت معلوم ہوئی۔ اس کو مختصر الفاظ میں بیان کرنا چاہے تو یوں کہا جا سکتا ہے، قربانی سنت ابراہیمی کی یادگار ہے۔ قربانی کی ایک صورت ہے اور ایک روح ہے۔ صورت تو جانور کا ذبح کرنا ہے اور اس کی حقیقت ایثار نفس کا جذبہ پیدا کرنا ہے اور تقرب الی اللہ کا قربہ حاصل کرنا ہے۔ اصل میں قربانی کی حقیقت تو یہ تھی کہ عاشق خود اپنی جان کو خدا تعالیٰ کے حضور پیش کرے، مگر خدا تعالیٰ کی رحمت دیکھیے ان کو یہ گوارا نہ ہوا، اس لیے حکم دیا کہ تم جانور کو ذبح کرو، ہم یہی سمجھیں گے کہ تم نے خود اپنے آپ کو قربان کر دیا۔ اس واقعہ یعنی ابراہیم علیہ السلام کے ذبح کرنے کے واقعے سے معلوم ہوا کہ ذبح کا اصل مقصد جان کو پیش کرنا ہے، چنانچہ اس سے انسان میں جان سپاری اور جان نثاری کا جذبہ پیدا ہوتا ہے اور یہی اس کی روح ہے۔ تو یہ روح صدقے سے کیسے حاصل ہوگی؟ کیونکہ قربانی کی روح تو جان دینا ہے اور صدقے کی روح مال دینا ہے۔ اس صدقے کے لیے کوئی دن مقرر نہیں، مگر اس کے لیے یعنی قربانی کے لیے ایک خاص دن مقرر کیا گیا ہے اور اس کا نام بھی یوم النحر اور یوم الاضحیٰ رکھا گیا ہے۔ قربانی کی اصل حکمت و فلسفہ، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، والسر فی الہدیہ التشبہ بفعل سیدنا ابراہیم علیہ السلام فيما قصد من ذبح ولده في ذلك المكان طاعة لربه وتوجها إليه وتذكر لنعمة الله به وأبيه
وبأبيهم إسماعيل عليه السلام وفعل مثل هذا الفعل في هذا الوقت والزمان ينبه والنفس أي تنبه، وإنما وجب على المتمتع والقارن شكرا لنعمة الله حيث وضع عنهم أمر الجاہلیت في تلك المسألہ۔ ترجمہ: حج کے موقع پر ہدی میں حکمت یہ ہے کہ اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ مشابہت ہے۔ انہوں نے اپنے رب کے حکم بجا آوری اور اس کی طرف توجہ کی نیت سے اس جگہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنا چاہا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام پر جو انعامات کیے ہیں ان کی یاد دہانی ہوتی ہے، اور حج تمتع قران کرنے والے پر یہ ہدی واجب ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا شکر ادا ہو کہ اس نے معاملے میں جاہلیت کے وبال کو دور کر دیا۔ قربانی کا حکم۔ قربانی کی دو قسمیں ہیں، ایک واجب دوسری مستحب۔ اگر کوئی آدمی عاقل بالغ آزاد مقیم مسلمان مالدار ہو تو اس پر قربانی کرنا واجب ہے، اور قربانی نہ کرنے کی وجہ سے وہ گنہگار ہوگا۔ اگر کوئی مسلمان سفر میں ہو یا فقیر و غریب ہو یا محتاج ہو اور قربانی کرے تو یہ مستحب ہے۔ جس طرح زکوٰۃ صاحب نصاب مسلمان پر الگ الگ لازم ہوتی ہے، اسی طرح قربانی بھی ہر صاحب نصاب پر الگ الگ لازم ہوتی ہے۔ چنانچہ قربانی ایک گھرانے کی طرف سے کافی ہونے کا خیال درست نہیں، اور ہر مالدار مقیم مسلمان شخص پر قربانی اس کے اپنے نفس اور ذات پر واجب ہوتی ہے، اس لیے پورے گھر، خاندان یا کنبے کی طرف سے ایک آدمی کی قربانی کافی نہیں ہوگی، بلکہ ہر صاحب نصاب پر الگ الگ قربانی لازم ہوں گی، ورنہ سب لوگ گنہگار ہوں گے۔ مردوں کے ایصال ثواب کے لیے قربانی کئی افراد کے ثواب کی نیت سے کر سکتے ہیں۔ مردوں کے ایصال ثواب کے لیے یا زندہ لوگوں کے ثواب پہنچانے کے لیے قربانی کرنا جائز ہے۔ اگر کسی آدمی نے قربانی کی نظر مانی یا فقیر نے قربانی کی نیت سے جانور خریدا تو ان پر قربانی واجب ہے۔ پھر انہوں نے وجوب قربانی کی شرائط لکھے ہیں، آئیے پڑھ دیتے ہیں انہیں بھی کیا ان میں لکھا ہے کہ کسی شخص پر قربانی اس وقت واجب ہوتی ہے جب اس میں 6 شرائط پائی جائے۔ اگر ان میں سے کوئی ایک شرط بھی نہ پائی جائے تو قربانی کا وجوب ساقط ہو جائے گا اور قربانی واجب نہ رہے گی۔ پہلی شرط عاقل ہونا، کسی پاگل، مجنون وغیرہ پر قربانی واجب نہیں۔ دوسری شرط بالغ ہونا، نابالغ پر قربانی نہیں، خواہ مالدار ہی ہو۔ اگر کوئی شخص کوئی بچہ ایام قربانی میں قربانی کے 3 دن چل رہے تھے اور دوسرے دن یا پہلے دن بالغ ہوا اور مالدار ہے تو اس پر قربانی واجب ہے۔ تیسری شرط آزاد ہونا، غلام پر قربانی نہیں۔ چوتھی شرط مقیم ہونا، مسافر پر قربانی واجب نہیں۔ ہاں اگر مسافر مالدار ہے اور قربانی کرتا ہے تو اس کو قربانی کرنے کا ثواب ضرور ملے گا۔ پانچویں شرط مسلمان ہونا، غیر مسلم پر خواہ کسی مذہب کا قربانی واجب نہیں۔ ہاں اگر کوئی غیر مسلم ایام قربانی میں مسلمان ہو گیا اور وہ صاحب نصاب ہو تو اس پر بھی قربانی واجب ہے۔ چھٹی شرط صاحب نصاب ہونا، لہٰذا فقیر پر قربانی واجب نہیں، لیکن اگر فقیر اپنی خوشی سے قربانی کرے تو اسے ثواب ملے گا۔ اگر کسی آدمی کے پاس نصاب کے بقدر رقم موجود ہو مگر اس پر اتنا قرض ہو جو اگر وہ ادا کرے تو اس کو صاحب نصاب ہونے سے نکال دے، ایسے شخص پر قربانی واجب نہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ ہر عاقل، بالغ، آزاد، مقیم مسلمان اور صاحب نصاب پر قربانی واجب ہے۔ اب انہوں نے وجوب قربانی کا نصاب ذکر کیا ہے جسے میں یہاں پر آپ پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ مسائل کو ان مختصر تحریر میں لانا میں سمجھتا ہوں کہ انسان کے بس کی بات نہیں اور بہت سارے جزئیات چھوٹ جایا کرتے ہیں، اور بعض حضرات صرف یہ ایسی تحریروں کو پڑھ کر اس پر عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں جس سے غلطی کا اندیشہ رہتا ہے۔ لیکن ایک بات انہوں نے بڑی اچھی لکھی ہے، یہ پڑھتے ہیں، لکھا ہے کہ اگر عورت صاحب نصاب ہو تو اس پر بھی قربانی واجب ہے۔ بیوی کی قربانی شوہر پر لازم نہیں، اگر بیوی کی اجازت سے کر لے تو ہو جائے گی۔ بعض لوگ نام بدل کر قربانی کرتے رہتے ہیں باوجود یہ کہ دونوں میاں بیوی صاحب نصاب ہوتے ہیں۔ مثلا ایک سال شوہر کے نام سے دوسرے سال بیوی کے نام سے، تو اس سے قربانی ادا نہیں ہوتی، بلکہ ہر صاحب نصاب میاں بیوی پر علیحدہ الگ الگ قربانی ہوتی ہے۔ پھر انہوں نے بیوی کے مہر کے متعلق ایک مسئلہ ذکر کیا ہے، اگر آپ پڑھنا چاہیں تو ویڈیو روک کر پڑھ سکتے ہیں۔ پھر انہوں نے اخیراً حوالے دے دیے ہیں، آپ بھی دیکھ سکتے ہیں۔